يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جماعت، جس جماعت کی نظیر پر یہ سورج طلوع نہیں ہوا ہے، زمین اور آسمان نے اس جماعت کے بعد ایسی جماعت نہیں دیکھی ہے، اور نہ قیامت تک ایسی جماعت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تقوی اور طہارت کی گواہی دی ہے، بلکہ اپنے رضوان اور اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی کا مزدہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے ان کا امتحان لے لیا ہے، اور اس امتحان میں صحابہ کرام کی یہ جماعت پوری کھری اتری۔ تو ان کے تقوی کی گواہی تو قرآن نے دی ہے، اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو میرا طریقہ تھا وہی صحابہ کا بھی طریقہ تھا۔ ایک حدیث پاک دیکھیں کتنی عجیب بات ہے۔ حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ قِيلَ مَنْ هِيَ يَا رسول اللہ قال ما أنا عليه وأصحابي رواہ الترمذی فی کتاب الایمان۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے، اس طرح جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے مماثل ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے فرقے جہنم میں ہوں گے، فرقہ ناجیہ ایک ہوگا۔ پوچھا گیا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا، منہج بتایا۔ منہج کیا ہے؟ منہج دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہی لوگ ہیں۔ وہ منہج کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں کافی تھا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ما انا علیہ جس پر میں ہوں، بلکہ ایک ٹکڑا اور ملا لیا آپ نے، ما انا علیہ جس پر میں ہوں، وہ اصحابی اور میرے صحابہ ہیں۔ اس کا مطلب جو صحابہ کرام کے طریقے کا انکار کرے در حقیقت وہ رسول کے منہج اور طریقے کا انکار کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تناظر میں کہی ہے، کس پرسپیکٹو میں کہی ہے؟ اس آیت کریمہ کے پرسپیکٹو میں ہے، تناظر میں ہے۔ کیا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ دیکھیے قرآن حکیم نے نبی سے یہ کہلوایا کہ آپ بولیے کیا کہ یہ میرا راستہ ہے، ایک ہی، ہادی سبیلی، اور ادعو الی اللہ۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں کلام غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا ہے، نہیں، یہ بلاغت کا ایک عجیب و غریب اسلوب ہے، جیسے غیبت ہے، ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، کلام غیبت میں ہے، اور ڈائریکٹ کلام غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا۔ ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی یہ راستہ میرا ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ میرا راستہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یعنی جو میرے راستے پر نہیں چلتا در حقیقت اللہ کے راستے پر نہیں چلتا۔ دیکھ رہے آپ، قل ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ ادعو الی اللہ، یوں آپ کو کہنا چاہیے تھا
کہ یہ اللہ کا راستہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہلوایا گیا آپ سے کہ آپ ایسا بولیے، ہادہی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یعنی میرا راستہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی میرے راستے پر چل کر ہی اللہ کو پا سکو گے، یہ مطلب ہے. کوئی میرا راستہ چھوڑ دے تو وہ بھٹک جائے گا، اللہ نہیں ملے گا. سب مل جائیں گے مگر اللہ تو نہیں ملے گا جس نے میرا راستہ چھوڑ دیا. نبی نے یہ کہا اللہ کے حکم سے، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. عجیب بات ہے، کلام غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا ہے. اور علی بصیرت انا، دلیل کے ساتھ میں ہوں، دلیل پر میں ہوں، آنکھ کھلی رکھ کر کے میں چلتا ہوں، اور میرے متبعین بھی یعنی میرے صحابہ بھی بصیرت پر ہیں اور بصیرت تک ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. جبکہ یہ کہہ دینا کافی ہوتا کہ میں بصیرت کے اوپر ہوں، یہ میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بصیرت کے اوپر ہوں. وہ من اتبعنی آپ نے کیوں کہا؟ یعنی میں بصیرت کے اوپر ہوں اور میری اتباع کرنے والے میرے صحابہ بھی بصیرت کے اوپر ہیں. اور اسی پرسپیکٹو میں آپ نے یہ حدیث فرمائی، ما انا علیہ واصحابی، اس لیے کہ قرآن حکیم نے ان کے اتباع کو معتبر مانا ہے کہ صحابہ کرام کا اتباع معتبر ہے. اور یہی نہیں بلکہ ان کے تقوی کا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا زبردست امتحان لے لیا تھا، اور اس امتحان میں اس قدر پورے اترے کہ ان کے صرف عمل ہی کو نہیں بلکہ ایمان جانتے ہیں، اس کے بغیر آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. دلیل اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم کتاب الایمان کے اندر اس روایت کو لایا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دخول جنت موقوف ہے ایمان کے اوپر، اگر ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی چیز ہے، ایمان کا پاسپورٹ ہے یہ، اس کے بغیر ایمان یہ پاسپورٹ ہے، اس کے بغیر آدمی جنت میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا. یہ پاسپورٹ ہے یہ جنت میں جانے کا، اس کے بغیر آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اچھا اتنی بڑی چیز ہے، جنت کا پاسپورٹ ہے، جنت کا ٹکٹ ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ ایمان جنت میں جانے کا ٹکٹ تو ہے، لیکن کون سا ایمان معتبر ہے اور کون سا ایمان ہمیں مطلوب ہے وہ بھی تو تمہیں بتا دوں. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. عجیب و غریب آیت ہے کہ پس اگر یہ دنیا والے ایمان لے آئے جس طرح اے میرے رسول کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یاب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا ہے. اگر یہ ایمان لے آئے لوگ اس طرح جس طرح اے میرے رسول کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یاب ہو جائے. صحابہ کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا گیا اور اس سے پھرنا شقاق کی علامت بتایا گیا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ پھر جائیں یعنی میرے رسول کے صحابہ جیسا ایمان ان کے پاس نہ ہو تو یہ گمراہی میں ہے، شقاق میں ہے. اور عجیب بات تو یہ کہ شقاق سے اس آیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو شقاق اختیار کرے گا رسول سے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ آ گیا وہاں، وہ شقاق میں ہے. وہ شقاق کون سا ہے؟ وہ پھرنا کس طریقے کا ہے؟ وہ گمراہی کس طریقے کی ہے؟ رسول سے الگ ہو جانا. اصل میں شک کس کو بولتے ہیں؟ یہ کوئی ٹھوس چیز ہو اور اس کو بیچ سے پھاڑ دیا جائے اور ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے الگ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شقاق.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے ایمان کے علاوہ اگر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان در حقیقت رسول کے ایمان سے الگ ہے. تبھی تو اس کے لیے شقاق کا لفظ استعمال کیا گیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ بتا دوں. یہ عجیب و غریب جماعت تھی. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر سے، گاؤں سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، اقارب اور عزت سے محبت کرتے ہیں. جانتے ہیں یہ کس سے محبت کرتے تھے؟ یہ کس سے محبت کرتے تھے؟ اللہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا تھا. ہم کہتے آئی لو یو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ ایمان سے کہتے تھے اے ایمان ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. اور کسی سے محبت ہو جائے تو اس محبت کی وجہ سے وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اے ایمان ہم تجھ سے محبت کرتے، تیرے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. گھر چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو یتیم بنانے پر آمادہ ہو گئے، بیوہ بنانے پر آمادہ ہو گئے، عزت و ناموس کو خطرے میں ڈالنے پر آمادہ ہو گئے. اس کو کہتے ہیں ایمان سے محبت. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا جو سرٹیفکیٹ ہے ایمان، اس سے محبت کی گواہی دی ہے کہ یہ محبت ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دی اور ان کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی. اب بتائیے ایمان سے جس کو محبت ہو جائے، محبوب کے لیے تو آدمی سب کچھ کر بیٹھتا ہے. سب کچھ کر دیا انہوں نے اسی محبت کی وجہ سے. تو ان کے تقوی اور طہارت کی گواہی، ان کے ایمان کے معتبر ہونے کی گواہی قرآن نے دی. لیکن یہ سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں. یہ تو آیات تھیں. میں چاہتا ہوں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل میں لایا. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک سیر یا آدھا سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ معیار ہے. اور نبی نے منع کر دیا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کے اوپر تنقید مت کرو. اب بتائیے قرآن نے جن کے ایمان کو معتبر قرار دیا ہو، معیار ہدایت قرار دیا ہو، جن کے تقوی کی گواہی دی ہو، اور نبی نے جن کے بارے میں کہا ہو کہ ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی، اگر اس پوری جماعت کو کافر گردان دیا جائے تو بتائیے ایسی جماعت کس خانے میں فٹ ہوتی ہے؟ آپ فٹ کر لیجئے. اور جانتے ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے لیے انہوں نے ایک عبادت کی ایجاد کی. اس عبادت کا نام ہے براءت یا تبرہ. تبرہ. اور اس تبرہ کو یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ تبرہ ہے، اور اس تبرہ کو عبادت کہتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا ان کے نزدیک عبادت ہے، اور اس عبادت کا نام انہوں نے بزام خیش خود ساختہ تبرہ رکھا ہے. اس کا نام انہوں نے تبرہ رکھ دیا. گویا یہ ان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، ان کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کا نام تبرہ ہے. اور تبرہ کا مطلب ہے تمام صحابہ کرام کو گالی بکنا، تمام صحابہ کرام کو کافر کہنا. اب بتائیے ایمان اور کفر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور جس کے ایمان کی گواہی، جس جماعت کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہو، اس کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کس خانے پہ آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں؟ فٹ کر لیجیے.